عمران خان صاحب نے جب سے وہ جیل گئے ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے عاصم منیر صاحب پہ کچھ الزامات اب براہ راست لگائے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے تھے تو وہ گول بات کرتے تھے, وہ ایک مارجن رکھتے تھے, لیکن اب انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے وہ مارجن ختم کیا. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مارشل لا, عاصم لا, ان چیزوں کا ذکر شروع کیا تھا. اب 4 چیزیں انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہیں عمران خان صاحب نے اور ڈائریکٹ الزام لگایا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا. نمبر 1, انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو 10 سالہ اقتدار کی خواہش ہے اور اس کے لیے مثال دی کہ جیسے یہ خواہش تھی یحییٰ خان کو ویسے ہی عاصم منیر صاحب کو بھی ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے یہ بات ڈائریکٹلی کہی. دوسرا, انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی ہے اس کا انہوں نے پورا الزام عاصم منیر صاحب پہ ڈالا. جیسے اسٹیبلشمنٹ یہ الزام عمران خان صاحب پہ ڈالتی ہے, ایسے ہی عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی عاصم منیر از ریسپانسبل فار دس, اور عاصم منیر صاحب نے یہ خود کروایا اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے کروایا. انگریزی میں بھی ان کے ٹویٹ آ چکے ہیں. نمبر 3, مینڈیٹ چوری کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ڈال دی ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے. تو یہ بھی عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ایک الزام لیا. اور چوتھا جو ہے, اور یہ تینوں چیزیں الزام کیا ہے ساری دنیا حقیقت جانتی ہے. بعض لوگ بول نہیں سکتے, بعض لوگ بات کر نہیں سکتے, لیکن حقیقت تو سارے ہی جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ, اور اس میں جو پیش ہیں وہ آرمی چیف ہی ہیں, انہی کے فیصلے چلتے ہیں. نمبر 4 جو ہے فوج کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا, یہ عمران خان صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ فوج کے کندھے کو استعمال کیا جاتا ہے ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے, اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے, اور یہ یحییٰ خان نے بھی کیا تھا. تو عمران خان صاحب نے وہ ایگزامپلز کوٹ کی ہیں اور ان کے ٹویٹ کے اندر یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمپل کر کے انہوں نے سامنے رکھ دی. تو یہ پہلی بار عمران خان صاحب اتنا کلیئرلی آ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں. تو کیا عمران خان صاحب جیل سے ایک فائنل راؤنڈ شروع کر چکے ہیں؟ نہ صرف عاصم منیر کو واضح پیغام دیا عمران خان صاحب نے, بلکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کے لیے بھی ایک لیٹر لکھا جو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان لے کر نکلی, اور انہوں نے کوشش کی سپریم کورٹ میں کہ وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں جائیں اور جا کر وہ لیٹر چیف جسٹس کے حوالے کریں, لیکن وہاں انتظامیہ نے روک دیا. انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے, جب تک کہ رجسٹرار آفس سے اجازت نہیں ملتی آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا خط ہے. لطیف کوزہ صاحب نے کہا جی ایک سائل ہے, تو وہ اگر چیف جسٹس کے بعد جانا چاہیں تو اب جانے دیں, خط دینا انہوں نے, تو اس پہ انہیں روک دیا گیا. لیکن خط میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے جو یحییٰ افریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے خط لکھا. خط یہ ہے, میں آپ کو صرف 31 کلومیٹر کے فاصلے سے لکھ رہا ہوں, مگر سپریم کورٹ کے دروازے میرے اور میری اہلیہ کے لیے بند ہیں. 772 دنوں سے زائد ایک 9x11 کے پنجرے نما سیل میں زبردستی کی خاموشی, تنہائی اور دنیا سے کٹاؤ کے قید خانے میں مسلسل تنہائی کی قید کا سامنا کر رہا ہوں. میرے خلاف 300 سے زائد بے سروپا, جھوٹے اور سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے مقدمات کھولے گئے ہیں. پاکستان نے کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا جو مجھ پر, میرے خاندان اور دنیا بھر میں میرے حامیوں پر ڈھایا جا رہا ہے. مجھے اخبارات اور کتابوں تک کی رسائی سے محروم رکھا گیا ہے. وکلا اور اہل خانہ سے ملاقاتیں ایک شخص جنرل عاصم منیر کی خواہشات اور مرضی کے مطابق کبھی کرائی جاتی ہیں اور کبھی منسوخ کر دی جاتی ہیں. میرے بیٹوں کو اپنے والد سے فون پر بات کرنے کے بنیادی حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. سیاسی کارکنوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. یہ قید کبھی بھی قانونی نہیں رہی, بلکہ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈالی گئی نفسیاتی اذیت ہے تاکہ میری ہمت توڑی جا سکے اور میرے ذریعے 25 کروڑ پاکستانیوں کے حوصلے کو کچلا جا سکے. یہ آئین قانون کی حکمرانی اور میرے پیارے وطن پاکستان کے جمہوری مستقبل پر ایک مستقل حملہ ہے. میری اہلیہ بشرا بی بی ایک کرنل کے حکم پر غیر انسانی اور توہین آمیز سلوک کا شکار ہے, وہ بھی تنہائی کی قید میں. ان کا علاج روک دیا گیا ہے, انہیں ٹی وی یا کتابوں تک رسائی نہیں دی جا رہی, نہ ہی بیرونی دنیا سے کوئی تعلق رکھنے دیا جاتا ہے. ان کی صحت مسلسل بگڑ رہی ہے, لیکن ان کے ڈاکٹر کو معائنے اور علاج کی اجازت نہیں دی جا رہی. پاکستانی قانون عورتوں کو محض ان کے صنفی مقام کی وجہ سے ضمانت میں خصوصی رعایت دیتا ہے, اور ہماری اعلیٰ عدالتوں نے قرار دیا ہے کہ خواتین قیدی رعایت کی مستحق ہے. لیکن بشرا بی بی کے معاملے میں یہ اصول یکسر معطل کر دیا گیا ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے. ان کے تمام قانونی حقوق ان سے چھین لیے گئے ہیں کہ وہ صرف میری اہلیہ ہے. پاکستان بھر میں ہزاروں کارکن اور حامی جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ان میں سے کئی کو اغوا کیا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور آئینی ضمانتوں کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے. بیرسٹر احسان نیازی کو فوجی حکام نے اٹھایا,
اذیت دی اور محض میرا بھانجا ہونے کے جرم میں 10 سال قید کی بھیانک سزا سنائی۔ میری بہنوں کو ناانصافی سے قید کیا گیا۔ میرے بھانجے شہریار اور شیرشاہ کا بھی ناحق انہیں قید کا شکار کیا گیا۔ میرے خاندان کے ساتھ ہونے والا یہ ظلم پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ عدالتیں جو آزادی کی ضامن ہونی چاہیے، انہیں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے ہتھیار بنا دیا گیا ہے۔ ان سب ظالمانہ حربوں کے باوجود، میری اپنی قید اور تمام آوازوں کو دبانے کے باوجود، پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کی، لیکن عوام کا مینڈیٹ ایک ہی رات میں چرا لیا گیا۔ جمہوریت کو مذاق اور آئین کو شہید کر دیا گیا۔ اس دھاندلی کی توثیق اور مہر تصدیق کامن ویلتھ 2024 کی لیک ہونے والی رپورٹ نے کر دی۔ نام نہاد 26ویں آئینی ترمیم کو اس انتخابی ڈکیتی کو قانونی جواز دینے کے لیے استعمال کیا گیا، جبکہ اس کے خلاف دائر درخواستیں آج بھی آپ کی عدالت میں التوا کا شکار ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں یہ چیف جسٹس، اور عمران خان صاحب اسی چیف جسٹس کو 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ دیکھیں نا کیسی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا بینیفیشری ہے وہ کیسے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست لگنے دے گا۔ پورا نظام جکڑ کے اسٹیبلشمنٹ نے ارغوال بنا لیا ہے، لیکن عمران خان صاحب پھر بھی یہ دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں، اس دیوار کے ساتھ سر مار رہے ہیں کہ میں یہاں سے انصاف حاصل کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مشکوک رویے کے تحت اس کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جان بوجھ کر میرے القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ ریویژن مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا۔ بہرحال اب یہ خط عمران خان صاحب نے لکھا ہے تو خبر آئی ہے کہ 25 سپتمبر کو توشہ خانہ والا بعد میں ہوگا، لیکن کیونکہ اس کی وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے وہ کیس لگے اور نیچے سے وہ ان کو انصاف ملے، لیکن جو القادر یونیورسٹی والا کیس ہے وہاں تو وہ سزا کی معطلی چاہتے ہیں۔ القادر یونیورسٹی والے کیس میں ان کو ضمانت مل سکتی ہے، اگر انہیں ضمانت مل گئی تو عمران خان صاحب فوری طور پہ رہا ہو سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں طریقہ واردات کیا ہے کہ القادر والا کیس تب سنا جائے گا جب توشہ خانہ 2 کے اندر سزا ہو جائے گی۔ جب توشہ خانہ 2 میں سزا ہو جائے گی پھر القادر کیس سنا جائے گا۔ اب عمران خان صاحب کے بعد 2 آپشن ہے، یا تو القادر کیس میں ان کی فوری طور پہ ضمانت ہو اور وہ باہر آ جائیں، اور توشہ خانہ 2 میں جب ان کو سزا ہو تو وہ پھر عدالت سے رجوع کر لیں، یا دوسرا کیس ان کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ وہ توشہ خانہ 2 کے اندر سماعت کو رکوا دیں کہ جناب یہ سماعت آپ روکیں، یہ کیس ٹھیک نہیں سنا جا رہا، تو وہ سماعت کو رکوا کے اس کے بعد اپنی بیل حاصل کریں اور پھر باہر آ جائیں القادر والے کیس میں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، اور اس وقت جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے بیچ میں ایک لڑائی چل رہی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ لڑائی ایکچولی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ میں۔ اب ان میں سے جو جیتے گا وہی آگے بڑھے گا۔ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ہوشیاری سے دنیا میں کچھ طاقتوں کو قابو کر لیا ہے۔ پاکستان میں پورے نظام کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، بھارت اور طاقت کا استعمال وہ اندھا دھند کر رہے ہیں، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے جان بوجھ کر میرے القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ ریویژن مقدمات کو سماعت کے لیے